مکہ، وہی مقدس شہر جہاں سے توحید کا پیغام اٹھا، لیکن وہی جگہ جہاں اس پیغام کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو قریش کے سرداروں کو اپنی روایات اور طاقت خطرے میں محسوس ہوئی۔ شروع میں مذاق اڑایا گیا، پھر الزام لگائے گئے اور دھیرے دھیرے ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ غریب صحابہ کو دھوپ میں لٹا کر ستایا گیا، کچھ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور کچھ کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ 3 سال کا سخت بائیکاٹ بھی ہوا، جہاں کھانا پینا اور تجارت تک بند کر دی گئی۔ اس سب کے باوجود مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہے۔ آخرکار جب زندگی تنگ کر دی گئی اور سازشیں بڑھنے لگیں تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ یہ روانگی خاموشی سے تھی، مگر دلوں میں درد اور امید دونوں ساتھ تھے۔ ہجرت صرف شہر بدلنا نہیں تھا، یہ یقین، صبر اور اللہ پر پورے بھروسے کا عظیم امتحان تھا، جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 6 ہجری میں مسلمان صرف عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پاس جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ عبادت کا جذبہ تھا، لیکن قریش نے انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آخرکار حدیبیہ کے مقام پر دونوں طرف سے مذاکرات شروع ہوئیں اور ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی کچھ شرطیں ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے سخت تھیں۔ اس سال عمرہ کی اجازت نہ ملی اور کچھ اور شرائط بھی ایسی تھیں جو صحابہ کو بوجھ محسوس ہو رہی تھیں، مگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، دور اندیشی اور حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ فیصلہ اللہ کی مشیت سے بہتری کی طرف لے جائے گا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ معاہدہ اصل میں فتح تھا۔ 2 سال کے امن نے اسلام کو پھیلنے کا بہترین موقع دیا۔ لوگ خوف کے بغیر پیغام اسلام کو سمجھنے لگے اور گروہ در گروہ دین قبول کرنے لگے۔ جو معاہدہ ظاہری شکست لگ رہا تھا، وہ حقیقت میں اسلام کی عظیم کامیابی کا دروازہ بن گیا۔ حدیبیہ کا معاہدہ 2 سال تک عرب میں امن کا سبب بنا رہا۔ لوگ سکون سے رہنے لگے، سفر محفوظ ہو گئے اور اسلام کا پیغام خوف کے بغیر پھیلنے لگا۔ مگر اس امن کو زیادہ دیر برقرار نہ رہنا تھا۔ قریش کے حامی قبائل نے اپنے پرانے دشمن قبیلے پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ اس حملے میں خون بہا اور معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہوئی۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف ایک قبائلی جھگڑا نہیں بلکہ عہد شکنی ہے۔ معاہدہ جس پر دونوں طرف نے دستخط کیے تھے، اس کی حرمت پامال کر دی گئی تھی۔ اگر اس ظلم پر خاموشی اختیار کی جاتی تو امن کا نظام ٹوٹ جاتا اور کمزور مظلوم ہمیشہ دبتے رہتے۔ اس نازک لمحے پر فیصلہ ضروری تھا، لیکن یہ فیصلہ غصے، جذباتی انتقام یا قوت دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، صبر اور انصاف کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ ظلم روکا جائے اور عہد کی پابندی کا احترام قائم رہے۔ یہ قدم 8 ہجری کا سال تھا۔ وقت آ چکا تھا کہ عہد شکنی کا جواب دیا جائے اور انصاف کو قائم کیا جائے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اور حکمت کے ساتھ تیاری کا حکم دیا۔ مدینہ سے 10,000 صحابہ کا لشکر روانہ ہوا۔ یہ اس وقت عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا جماؤ تھا، مگر اس سفر کا مقصد انتقام نہیں بلکہ امن کو بحال کرنا تھا۔ سفر پرسکون مگر پرعزم تھا، ہر چہرہ سنجیدہ، ہر دل اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے۔ لشکر نے رات کے اندھیرے میں مکہ کے قریب ڈیرا ڈالا۔ تاریخ رات میں جب ہزاروں الاؤ جلائے گئے تو پورا میدان روشنی سے جگمگا اٹھا۔ پہاڑوں کے درمیان چمکتی ہوئی آگ کا یہ منظر دیکھ کر مکہ والوں نے اندازہ لگا لیا کہ وقت بدل چکا ہے۔ قریش پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے اتنا بڑا لشکر کبھی نہ دیکھا تھا، مگر اس قوت کے پیچھے غصہ نہیں تھا، ایک نظام، ایک اتحاد اور ایک مقصود تھا۔ یہ لمحہ تاریخ کا موڑ تھا، جہاں قوت اور رحمت ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ جب 10,000 کا لشکر مکہ کے قریب ڈیرا انداز ہوا تو قریش پر خوف طاری ہو گیا۔ ان کے سردار ابو سفیان صورتحال دیکھنے نکلے اور آخرکار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے قوت کا وہ منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن اس قوت کے ساتھ جو رحمت اور سکون تھا وہ اور بھی گہرا اثر چھوڑ گیا۔ گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی اعلان فرمایا: جو ابو سفیان کے گھر میں ہو امن میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے امن میں ہے، جو مسجد الحرام میں چلا جائے امن میں ہے۔ یہ الفاظ صرف سیاسی حکمت نہیں تھے بلکہ رحمت کا اظہار تھے۔
فتح से पहले माफ़ी का ये ऐलान तारीख में बेमिसाल था, जिसने दुश्मनों के दिलों को भी मुतासिर कर दिया। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह के बाद मक्का में दाखिल हुए तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज अगर कोई बादशाह जीत कर शहर में आता तो शान और शौकत और फ़ख्र का इजहार होता, मगर यहाँ तस्वीर और थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे और आपका सर इतना झुका हुआ था कि गोया शुक्र और इनकिसारी का नमूना बन गया हो। ना तकब्बुर था, ना इंतकाम का जज्बा, आंखों में रहमत, दिल में अल्लाह का शुक्र। ये लम्हा सिर्फ सियासी फतह का नहीं बल्कि अखलाकी बुलंदी का भी था। मक्का जहां से हिजरत करनी पड़ी थी, आज उसी शहर में रहमत और सुकून के साथ वापसी हो रही थी। ये तारीख का अनोखा मंजर था, जहां कुव्वत भी थी और इनकिसारी भी। इसने साबित कर दिया कि असल अजीमत जीत में नहीं बल्कि जीत के बाद झुक जाने में होती है। जब मक्का फतह हुआ तो सबसे अजीम लम्हा वो था जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए। सदियों से काबा के अंदर और उसके गिर्द 360 बुत रखे गए थे। ये जगह जो असल में तौहीद का मरकज थी, शिर्क की निशानियों से घिरी हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुतों को गिराना शुरू किया और कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, हक आ गया और बातिल मिट गया। हर बुत के गिरने के साथ गोया जहालत का एक दौर खत्म होता जा रहा था। फिजा में सुकून और रूहानी जलाल था। ये सिर्फ पत्थर गिराने का अमल नहीं था बल्कि अकीदे की तशहीह और तौहीद का ऐलान था। इस लम्हे ने तारीख का रुख बदल दिया। काबा को फिर से शिर्क से पाक कर दिया गया और उसे दोबारा अल्लाह की वहदानियत का मरकज बना दिया गया। एक ऐसा मरकज जो क़यामत तक तौहीद का पैगाम देता रहेगा। मक्का फतह हो चुका था। कुरैश के लोग मस्जिदुल हराम के करीब खौफ के आलम में जमा थे। उनके जहन में गुजरा हुआ माजी था, वो जुल्म जो उन्होंने मुसलमानों पर किया, वो तकलीफ़ें, वो हिजरत। उन्हें लग रहा था कि आज इंतकाम का दिन होगा, आज शायद हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। मगर मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदरत और फतह के इस लम्हे पर रहमत का रास्ता इख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये अल्फाज बिजली की तरह दिलों पर असर अंदाज हुए, मगर ये बिजली जलाने वाली नहीं, रोशन करने वाली थी। जो कल तक दुश्मन थे उनके दिल पिघल गए। नफरत की जगह शुक्र और हैरानी ने ले ली। लोग गिरोह दर गिरोह इस्लाम में दाखिल होने लगे। फतह मक्का सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये अखलाक, माफ़ी और रहमत की जीत थी। ऐसी जीत जिसने दिलों को फतह कर लिया और तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया।